یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ 1973 کے آئین کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پاکستانی سیاست اور عدالت بھی ساری گرما گرمی آئین کی تعبیر اور تشریح کے گرد گھوم رہی ہے۔ 10 اپریل 1973 کو موجودہ آئین کی منظوری کا تاریخی مرحلہ طے ہوا۔ آئینی مسودے کی تیاری اور اتفاق رائے تک پہنچنے میں 1 برس کا عرصہ لگا۔ شاید بہت کم لوگوں کے علم میں ہوگا کہ اپریل 1972 سے اگست 1973 تک نظام حکومت عبوری دستور کے تحت چلایا جاتا رہا۔ اس عبوری آئین کے نفاذ سے قبل ذوالفقار علی بھٹو یحییٰ خان کے LFO کے تحت سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پر کام کرتے رہے۔ بھٹو حکومت کے مد مقابل اپوزیشن جماعتوں نے UDF کے نام سے اتحاد تشکیل دے رکھا تھا۔ خان عبدالولی خان، مفتی محمود، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی اور شوکت حیات اسمبلی کے اندر حکومتی پالیسیوں اور فیصلوں کو ہدف تنقید بناتے رہے۔ اس اسمبلی سے باہر پیر پگارا اور ایئر مارشل اظہر خان حکومت کی مخالفت میں پیش تھے۔ آج کی ہنگامہ خیز سیاست کا اگر اس دور سے تقابل کیا جائے تو دونوں ادوار میں بہت ساری مماثلتیں نظر آئیں گی۔ سیاسی تقسیم اور تناؤ، شخصیات کا ٹکراؤ اور جماعتی تصادم کا ماحول دونوں میں یکساں ہیں۔ آج کے پاکستان میں 2 صوبوں میں منتخب حکومتوں کے بغیر نظام چل رہا ہے۔ ان میں مستقبل کی حکومت کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت میں سیاسی کشیدگی اور عدالتی کشمکش عروج پر ہے۔ 1973 میں وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں اپوزیشن کی منتخب حکومت کے خاتمے کے بعد سرحد میں اپوزیشن جماعتوں کی اتحادی حکومت نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا۔ حالیہ عرصے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملے نے سیاسی انتشار کو مزید بڑھاوا دیا۔ اس طرح کا آتشی ماحول 1972 کو راولپنڈی لیاقت باغ میں اپوزیشن کے جلسے میں خونریز تصادم اور انسانی ہلاکتوں کے بعد بن گیا تھا۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان براہ راست تصادم کے ماحول میں 1 برس کی طویل اور صبر آزما کشمکش کے بعد متفقہ آئین کا منظور ہونا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری سیاسی قیادت آئینی سمجھوتے پر راضی ہو گئی تھی۔ اس کے برعکس موجودہ حکومت کو معرض وجود میں آئے 1 برس ہو چلا ہے۔ سیاسی قوتوں میں تاحال کسی مفاہمت کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ آخر متفقہ آئین کا معجزہ کیسے ہوا؟ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو 2/3 اکثریت حاصل تھی، مگر اس کے سیاسی مخالفین حکومتی ایوانوں سے سیاسی جلسہ گاہوں تک متحد اور متحرک تھے۔ ایسے میں بھٹو نے مستقبل کے آئین کے لیے اپوزیشن کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ اکتوبر 1972 میں 25 رکنی آئین ساز کمیٹی میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو شامل کیا، جس پر بھٹو کو اپنے ہی وزیر قانون اور کمیٹی کے سربراہ محمود علی قصوری کی طرف سے اختلاف رائے اور استعفے کا سامنا کرنا پڑا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ نے ان کی جگہ سنبھالی۔ آئین کا پہلا مسودہ فروری 1973 میں تیار ہو گیا، مگر کمیٹی میں اپوزیشن کے نمائندوں کی بھرپور مخالفت اور تحفظات کے ساتھ حکومت اپنے مسودے پر بضد رہی، جس کی وجہ سے 22 مارچ کو اپوزیشن نے آئین سازی کے عمل کا بائیکاٹ کر دیا۔ اپوزیشن کا بھٹو سے مطالبہ تھا کہ وہ اسمبلی سے باہر UDF کی قیادت سے بھی مذاکرات کریں، جبکہ بھٹو اس کے لیے تیار نہ تھے۔ دونوں فریقین اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ دستور اپوزیشن کی غیر موجودگی میں پاس ہوگا۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں حکومت نے حزب اختلاف کی تجویز کردہ ترامیم پر غور کا عندیہ دیا۔ عبدالحفیظ پیرزادہ اور پروفیسر غفور احمد کے درمیان ملاقاتوں کے متعدد ادوار ہوئے، مگر معاملات میں تعطل برقرار رہا۔ اپوزیشن آئینی مسودے میں 42 ترامیم پر برابر اصرار کیے جا رہی تھی۔ 10 اپریل کی دوپہر وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ اسمبلی ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کراچی سے آزاد منتخب ہونے والے رکن اسمبلی ظفر احمد انصاری کا بازو تھام رکھا تھا، جس نے ہال میں بیٹھے ممبران کو تجسس میں ڈال دیا۔ حکومتی بینچوں پر بیٹھتے وقت ایک رکن سے ملتے ہوئے ان کے منہ سے نکلا، "وہ بھی آ رہے ہیں"۔ ان کا کہنا بلا وجہ نہ تھا۔ عین اسی لمحے ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھٹو اسمبلی میں داخل ہوئے تو ممبران اسمبلی کی نگاہیں اپوزیشن ممبران کو تلاش کر رہی تھیں۔ اسمبلی کی کارروائی کو تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اپوزیشن لیڈر ولی خان اپنے دیگر ساتھیوں سمیت اسمبلی ہال میں داخل ہوئے، جس سے ایوان کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اپوزیشن کی تجویز کردہ 7 اہم ترین ترامیم پاس ہو چکی تھیں۔ آج کل عدالت میں سیاسی تنازع
تنازعات پر فیصلوں کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ خبروں میں رہتا ہے۔ آئین کی منظوری سے تھوڑی دیر پہلے اپوزیشن کی ترامیم میں سے ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کو ہٹانے کے بارے میں تھی۔ حکومت کی جانب سے آئین کے مسودے میں قومی اسمبلی کو ججز کے ہٹانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اپوزیشن کی طرف سے اس بارے میں ترمیم کی منظوری کے بعد یہ اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کو دینے پر اتفاق ہوا۔ حکومت نے آئینی مسودے میں ووٹر کی عمر 21 سال رکھی تھی۔ اپوزیشن کے ساتھ معاہدے میں آخری لمحات میں اسے 18 سال کر دیا گیا۔ آئین پاکستان کی منظوری کے حق میں 146 میں سے 137 اراکین نے ووٹ دیا۔ 10 اپریل کو ہی اسمبلی میں اراکین کی اکثریت نے آئینی مسودے پر دستخط کیے۔ ذوالفقار علی بھٹو سمیت بہت سارے اراکین اس روز دستخط نہ کر سکے۔ یہ طے ہوا کہ 12 اپریل کو پریزیڈنسی میں صدر آئین کی منظوری دیں گے۔ اسی روز اسلام آباد میں واقع اسمبلی بلڈنگ سے راولپنڈی صدر ہاؤس تک جشن آئین کے جلوس کا انتظام کیا گیا۔ ممبران اسمبلی جلوس کی شکل میں پریزیڈنسی کی طرف جا رہے تھے اور ہزاروں لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے تھے۔ اپوزیشن اور حکومتی ممبران کی موجودگی میں بھٹو نے آئین کی منظوری دی۔ اس کے نافذ العمل ہونے کی تاریخ 14 اگست رکھی گئی۔ جو ممبران پہلے دستخط نہیں کر سکے تھے انہوں نے بھی اس مسودے پر دستخط ثبت کیے۔ کچھ ممبران اسمبلی ایسے تھے جنہوں نے اس روز بھی آئین پر دستخط نہیں کیے۔ میر علی احمد تالپور، میاں محمود علی قصوری، عبدالحمید جتوئی، غلام نور محمد، نواب خیر بخش مری، عبدالحی بلوچ اور احمد رضا قصوری نے مختلف وجوہات کی بنا پر دستخط نہیں کیے۔ شاہ احمد نورانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ حقیقت میں آئین ساز کمیٹی کے ممبر کے طور پر آئینی مسودے کی رپورٹ پر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا، نہ کہ منظور شدہ آئین کے مسودے پر۔ پاکستان کے آئین کے 50 برسوں میں 20 سال عامریت کے سائے تلے گزرے، جنہوں نے اپنی مرضی کی ترامیم سے اس کی پارلیمانی اور جمہوری روح کو بدل کر رکھ دیا۔ 1973 کے دستور میں اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ ترامیم اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوئیں۔ آئین کی منظوری کے وقت بنگلہ دیش کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ پہلی آئینی ترمیم کے ذریعے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا گیا۔ بھٹو نے اپنے دور کی 7ویں آئینی ترمیم اپنی حکومت کے خاتمے سے 2 ماہ پہلے کی۔ ان کے مطابق وزیر اعظم اپنے فیصلوں کی عوامی تائید یا ناپسندیدگی جاننے کے لیے ریفرنڈم کروا سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ریفرنڈم کروانے کی مہلت نہ مل سکی، البتہ انہیں اقتدار اور حیات سے محروم کرنے والے ضیاء الحق نے نہ صرف ریفرنڈم کروایا بلکہ اسے آئین میں درج بھی کروا دیا۔ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہو کہ پاکستان کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کا نام آئین میں 25 برس تک موجود رہا، جس میں ان کی موت کے بعد کے 22 سال بھی شامل ہیں۔ آئین میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق کے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دیا گیا، جن میں دسمبر 1984 کا ریفرنڈم بھی شامل تھا۔ 8ویں ترمیم کے تحت شق نمبر 41 میں ضیاء الحق کے ریفرنڈم کے نتیجے میں 5 سال کے لیے صدر کی حیثیت سے چناؤ کا تذکرہ آئین میں درج کیا گیا۔ 8ویں ترمیم میں 58(2)B کی شق نے آنے والے دور میں 3 منتخب حکومتوں کو گھر بھیج دیا۔ میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں اس غیر جمہوری شق کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1 اپریل 1997 کو 13ویں ترمیم کا بل ایوان میں پیش ہوا۔ اس وقت کے وزیر قانون خالد انور ایڈوکیٹ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ 2 ہفتوں تک خاموشی سے اس بل پر کام کرتے رہے اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ اس دور کی اپوزیشن لیڈر بے نظیر بھٹو کو جب ایک رات قبل نواز شریف کی تقریر سے آئینی ترمیم کا علم ہوا تو صبح پہلی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ گئیں۔ ان کی جماعت نے اسمبلی اور سینٹ میں اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ صدر کا اسمبلی توڑنے کا اختیار ختم کرنے کی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ گزشتہ برس پی ڈی ایم کی حکومت بننے کے بعد پنجاب میں صوبائی حکومت کے معاملات عدالتوں میں پیش ہوئے۔ ان میں آئین کے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کی بنیاد پر چودھری پرویز الہی کی حکومت بنی۔ ٹھیک 25 برس قبل نواز شریف حکومت نے 14ویں ترمیم کے ذریعے اس شق کو آئین کا حصہ بنایا، جس پر اس دور کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ممبر پارلیمنٹ کی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے راستے کو بند کر دیا گیا۔ اپوزیشن کی مدد سے دونوں ایوانوں سے پاس ہونے والی اس ترمیم کو چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے معطل کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس میں اس فیصلے پر تنقید کی تو انہیں سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے کیس میں طلب کر لیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں ایک اور بینچ نے دسمبر 1997 میں 13ویں ترمیم بھی معطل کر دی۔
जिसके बाद अदलिया के अंदर जजों की आपस में कशमकश और एक दूसरे के खिलाफ फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में सजाद अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस रुखसती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13वीं और 14वीं तरमीम बहाल कर दी। आईने पाकिस्तान के 50 वर्ष के सफर में कई नशीब फराज आए। मार्शल्लाह के अदवार में इसकी हैयत और रूह में मुतअद्दिद तब्दीलियां हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए परवेज मुशर्रफ और ज़िया-उल हक के दौर की बहुत सारी मुतनाज़ा और गैर जमहूरी शिकों को आईने पाकिस्तान से खारिज कर दिया, जिसमें ज़िया-उल हक का नाम भी शामिल था। क्या आइन में अभी भी तब्दीलियों और तरमीम की गुंजाइश मौजूद है? इस सवाल के जवाब में मारूफ दानिश्वर हुसैन नकी का कहना था कि आइन में अशराफिया की नुमाइंदगी ज्यादा, जबकि पिसे हुए और महरूम तबकात की नुमाइंदगी बहुत कम है। बालादस्त तबकात आइन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ढाल लेते हैं, जिससे इसकी जमहूरी रूह बतदरीज कमजोर हो चुकी है। हुसैन नकी के ख्याल में आइन में महरूम तबकात की अलग से नुमाइंदगी का निज़ाम होना चाहिए। पाकिस्तान में आइनी और कानूनी पेशरफ्त का जायजा लेने वाले इदारे पलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब समझते हैं कि बल्दियाती निज़ाम के बारे में आइनी गारंटी को मजीद वाज़ेह और गैर मुबहम होना चाहिए। इसी तरह कानून साजी के बगैर ऑर्डिनेंस के जरिए निज़ाम हुकूमत चलाने की हौसला शिकनी के लिए आइन में वाज़ेह निज़ाम वज़ा होना जरूरी है। अहमद बिलाल महबूब आला अदालतों में जजिस की तकर्रुरी के तरीक़ेकार में पार्लियामेंट के किरदार को बढ़ाने के लिए दस्तूरी तब्दीलियों की तजवीज़ भी देते हैं। आईने पाकिस्तान की मंजूरी के साथ ही एक और करारदाद भी मंजूर हुई थी, जिसमें कहा गया था कि मेंबरान असम्बली के दस्तखत के बाद आइन का असल मुसव्वदा कौमी अजायब घर में महफूज रखा जाएगा। कुछ लोगों के ख्याल में आईने पाकिस्तान का असल मुसव्वदा कहीं गुम हो चुका है। कौमी असम्बली के एडिशनल सेक्रेटरी की तहवील में आइन का एक मुसव्वदा तो मौजूद है, जिस पर मेंबरान असम्बली के दस्तखत सब थे। उनके मुताबिक आइन का एक और असल मुसव्वदा भी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।